بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک بیوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساری کی ساری سامان ہے، دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ اپنے شوہر کو پاکیزگی فراہم کرو۔ اے بیوی، پاکیزگی کا مطلب صرف جسمانی تعلقات نہیں ہوتے، بلکہ ہر شوہر کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ شادی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی پاکیزگی کو برقرار رکھے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے شوہر کی ان ضروریات کو پورا کرو جن کے ذریعے وہ خود کو پاک اور مطمئن رکھ سکے۔ یہ ضروری ہے کہ تم اپنے شوہر کی ضروریات کو اس کے حساب سے سمجھو، نہ کہ اپنے معیار کے مطابق۔ اگر تمہارا شوہر پاکیزگی کو جسمانی تعلقات میں محسوس کرتا ہے تو اس کی اس ضرورت کو پورا کرو۔ اگر تمہارا شوہر محبت بھرے الفاظ اور اپنائیت میں پاکیزگی محسوس کرتا ہے تو اس کے ساتھ محبت بھری گفتگو کرو۔ اگر وہ کھانے پینے میں پاکیزگی محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے کھانے پینے میں تنوع پیدا کرو۔ اگر تمہارا شوہر صفائی میں اطمینان محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے اپنے گھر کی صفائی کو بہترین نمونہ بنا دو، جس کو دیکھ کے وہ خوش ہو جائے، اس کی روح کو سکون ملے۔ اگر وہ بچوں کی تربیت میں تسلی محسوس کرتا ہے تو اس کی اس ضرورت کو ضرور پورا کرو۔ اگر وہ اپنے حلیے اور منظر میں سکون محسوس کرتا ہے تو اپنے لباس، بالوں اور ظاہری حسن کا بہت زیادہ خیال رکھو۔ تمہارا شوہر چاہتا ہے کہ کوئی اس سے اس بات سے کہ دو تم اپنے لیے اور اس کے لیے فارغ کرو اور اس سے گھر، بچوں اور کھانے پکانے کی باتوں سے ہٹ کر گفتگو کرو، تاکہ وہ کسی اور کے پاس بات کرنے کی ضرورت کو ہرگز محسوس نہ کرے۔ جو بات وہ آپ سے کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے ہی کرے۔ اگر تمہارا شوہر رومانوی ہے تو اس کے ساتھ رومانوی بن جاؤ، اس کے ساتھ رومانوی رد عمل ظاہر کرو۔ اگر وہ عملی ہے تو عملی بنو، اگر معاشرتی ہے تو اس کے ساتھ معاشرتی رہو۔ یاد رکھو، تم نے شادی اس کی تقریب یا سفید لباس پہننے کے لیے ہرگز نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس لیے کہ تمہارے پاس اپنا گھر ہو اور تمہاری ضروریات کو پورا کر سکے، تمہارے بچے پیدا ہوں۔ شادی تمہاری ایک ذمہ داری ہے، اور تمہاری اس ذمہ داری کا مرکز صرف اور صرف تمہارا شوہر ہے۔ اگر تم یہ نہیں سمجھتی کہ شادی کا اصل مقصد کیا ہے تو بہتر ہے کہ تم ہرگز بھی شادی نہیں کرو۔ یاد رکھو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے شوہر کو پاکیزگی فراہم کرو، اور تمہیں اس کا اجر بھی ضرور ملے گا۔ اللہ تم سے اس بارے میں ضرور پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنے شوہر کی پاکیزگی کا خیال رکھا۔ اگر تم اپنے شوہر کو پاکیزہ رکھو گی تو پورے کا پورا معاشرہ پاکیزگی کی راہ پر چلے گا۔ اپنے شوہر کی ضروریات کو اس کے مطابق پورا کرو، نہ کہ اپنے یا دوسروں کے حساب سے پورا کرو۔ اس کو لائک کریں، فالو کریں، شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ حاصل ہو۔ اللہ پاک کے ذکر کا اثر۔ بادشاہ کے محل میں صفائی کرتے ہوئے جب ایک بھنگی کی نظر ملکہ پہ پڑی تو وہ پہلی نظر میں اس پہ فدا ہو گیا، لیکن اس کی حیثیت اور ملکہ کی حیثیت میں نمایاں فرق تھا۔ جو سر جھکائے وہاں سے چلا گیا، پر دل تھا جو ایک ملاقات کی حسرت میں تڑپتا رہا۔ عشق کی بیماری نے جسمانی بیماری کا روپ دھار لیا اور وہ بستر پہ پڑ گیا۔ بھنگی کی بیوی بھی اس ساری حالت سے واقف تھی۔ بھنگی کی خراب حالت کی بنا پر اس کی بیوی اس کی جگہ کام کرنے لگ گئی اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے لگی جو کہ اس کے شوہر کی ذمہ داری تھی۔ کئی دن تک جب بھنگی ملکہ کو وہاں نظر نہ آیا تو اس نے اس کی بیوی سے دریافت کیا کہ بھنگی کی بیوی یہ سوچ کر گھبرا گئی کہ ملکہ کو اصل بات بتا دی تو نہ جانے کیا حال ہوگا ہمارا، لیکن ملکہ نے اس کی گھبراہٹ جانچ کر اسے اعتماد میں لیا
اور اس سے حقیقت پوچھ ہی لی۔ جب بھنگی کی بیوی نے ملکہ کو بھنگی کی حالت کے بارے میں بتایا، وہ ساری صورتحال ملکہ کے گوش گزار کر دی۔ تب ملکہ نے اسے کہا کہ اس سے ملاقات کا یہی ایک رستہ ہے، تم اپنے شوہر سے جا کر کہہ دو کل وہ شہر سے باہر کسی رستے پہ بیٹھ جائے اور بس اللہ اللہ کرتا رہے، نہ تو کسی سے بات کرے اور نہ ہی کسی کا دیا ہوا کوئی تحفہ قبول کرے۔ ایسا کرنے سے جب اس کے چرچے بادشاہ تک پہنچیں گے تو ملاقات کے رستے بھی خود بخود کھل جائیں گے۔ ملکہ کا پیغام سنتے ہی بھنگی کی جان میں جان آئی اور وہ گدھاؤں کا بیس بدل کے ایک رستے پہ جا کے بیٹھ گیا اور اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ آنے جانے والے اس متاثر ہوتے اور نذرانے ساتھ لاتے، لیکن وہ نہ سر اٹھا کے کسی کو دیکھتا، نہ ہی کسی سے کوئی چیز مانگتا۔ کرتے کرتے خبر بادشاہ تک پہنچی اور اس نے وزیر کو بھیجا کہ دریافت کرو کہ وہ کون سا انسان ہے، اس کی سچائی کس حد تک ہے۔ وزیر نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کی بہت زیادہ تعریف کی۔ بادشاہ فیض پانے کی غرض سے خود چل کر اس کے پاس گیا۔ جب ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے تو ملکہ نے بادشاہ سے اس نیک انسان کی زیارت کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی۔ اسی اثناء میں جب بھنگی کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب تک وہ دل سے نہیں صرف ایک دنیاوی مقصد کے تحت ہی اللہ پاک کے نام کی تسبیح کر رہا تھا، وہ جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اس پر اس قدر ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھک رہے تھے۔ بادشاہ اور کیا عام آدمی سب ہی اسے عزت دے رہے تھے اور سب اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک اللہ والا انسان ہے۔ یہ کرامات تو صرف زبان سے وہ پاک نام لینے کی ہیں، اگر سچے دل سے اس نام کی تسبیح کی جائے تو کتنی رحمتوں کا نزول اس پہ ہوگا۔ جب ملکہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے سر جھکا لیا اور سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، اور مطمئن ہوئی کہ کوئی آج اس کی وجہ سے اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہو گیا، اور وہ روتی ہوئی واپس اپنے محل میں چلی گئی۔ بے شک اس پاک ذات کا ذکر اپنے آپ میں ایک رحمت ہے۔ درد جب دل میں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ میں ابھی مریضوں سے فارغ ہی ہوا تھا کہ وہ بچے کو اٹھائے ہوئے لائی، میرے کلینک میں آئی، پھولی ہوئی سانسیں بتا رہی تھیں کہ پیدل چل کے آئی ہے، اپنے حلیے سے بھی بے نیاز لگتی تھی۔ بچے کو بیڈ پہ لٹا کر تیزی سے میری طرف مڑی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں جلدی سے اٹھا اور بچے کا چیک اپ کرنے لگا۔ گلے میں انفیکشن کی وجہ سے اس بچے کو بہت زیادہ تیز بخار تھا، جس کی وجہ سے اس بچے پر غنودگی طاری ہو گئی تھی۔ میں نے مکمل چیک اپ کے بعد اسے ضروری میڈیسن لکھ کے دے دی اور انجیکشن شامل کر کے ڈرپ لگا دی۔ اس تمام وقت وہ بے چینی سے بچے کے ارد گرد گھومتی رہی۔ میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اس کے قریب کرسی پہ بیٹھ جاؤ، ڈرپ ختم ہونے تک انتظار کرو، انشاءاللہ اس بچے کا بخار ضرور اتر جائے گا۔ بیٹھ کے بھی اسے سکون نہ ملا، آیتیں پڑھ پڑھ کر اس پر پھونک مارتی رہی، بار بار اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتی، اس کا ماتھا چومتی، اس کا منہ چومتی اور اپنے آنسو صاف کرتی رہی۔ تبھی میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا تمہارے پاؤں کو کیا ہوا؟ جھک کر دیکھا اور بے دلی سے مسکرا کر بولی، روڈ پر بہت زیادہ رش تھا، سواری کے انتظار میں دیر ہو جاتی، اس لیے بھاگی ہوئی چلی آئی۔ میرے گھر سے بہت دور تو نہیں ہے آپ کا کلینک، لیکن یہ خون، میں نے کہا
سر جھکا کر شرمندہ سی بولی، گھر سے نکلتے ہوئے جوتا پہننے کا خیال نہیں رہا، گلی کی نکڑ پر موچی بیٹھتا ہے، اس کی کوئی کیل اس پلاسٹک کی جوتی میں آ گئی ہوگی۔ پاؤں اٹھا کر دیکھا تو واقعی ایک بڑی کیل جوتی سے آر پار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے تلے میں اچھا خاصا زخم کر دیا تھا۔ میں نے نرس کو پاؤں صاف کر کے پٹی کرنے کو کہا۔ جب بچے کی حالت کچھ سنبھلی تو سکون اس کی روح میں سما گیا۔ اسے اٹھا کر جانے لگی تو میں نے کہا، تمہارے پاؤں میں جوتا نہیں اور اتنا زیادہ گہرا زخم ہے، کیا درد نہیں ہو رہا؟ بچے کو سینے سے لگا کر چومتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر صاحب، درد جب دل میں ہو تو پاؤں میں کہاں رہتا ہے؟ ہوٹل کے کمرے میں محبت کا حق ادا کرنے کے بعد جب لڑکا اور لڑکی برہنہ حالت میں لیٹے محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ لڑکا، جانو یہ لمحے بہت قیمتی ہیں، چلو ایک ویڈیو بنا کر ان کو یادگار کے لیے قید کر لیتے ہیں۔ لڑکی، نہیں جان، ایسے مت کرو، تم ویڈیو لیک کر دو گے۔ لڑکا، تمہیں مجھ پہ شک ہے کیا؟ جان، نہیں، تمہاری قسم، ایک ویڈیو بنانے دو، تمہارے سر کی قسم، ڈیلیٹ کر دوں گا۔ لڑکی، جان، تم سر کی قسم مت دیا کرو، چلو بنا لو۔ عزت ہوٹل کے کمرے میں نیلام کر کے وہ محبوب کی یادوں میں اٹھتی ہوئی گھر آ کر سو گئی۔ یاد رہے وہ گھر سے سہیلی سے ملنے کا کہنے کا بہانہ لگا کر گئی تھی۔ جب صبح وہ اٹھی تو اس کی وہ برہنہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو چکی تھی۔ بھائیوں نے اسی وقت اسے دفن کر دیا۔ لوگوں کو بتایا اسے سر درد ہوا اور وہ مر گئی۔ ایسی لڑکیوں کو بغیر جنازے کے راتوں رات لاوارثوں کی طرح دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، ایک سچ ہے جو نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اے بنت ہوا، گاڑیوں میں گھومنا، مہنگے تحفے لینا، آئی فون لینا، ہوٹلوں میں محبوب کے ساتھ کھانا کھانا، تمہیں یہ دنیا بہت اچھی لگتی ہوگی، پر یاد رہے یہ ایک بھیانک دنیا ہے۔ اس کا انجام، اس ذلت، اس کے بعد قتل اور بغیر جنازے کے تدفین ہے۔ اے بنت ہوا، جو آپ کے بابا نے زمانے کی خاک چھان کر آپ کو جوان کیا، آپ کو تعلیم دلوائی، کسی قابل بنایا، اس باپ کو عزت کا کچرا محبت کی آڑ میں مت دیا کرو۔ اس دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے، پر جب عزت دوبارہ نہیں ملتی۔ سنبھل جاؤ اس سے پہلے کہ لاوارث موت تمہارا مقدر بنے اور بغیر جنازے کے تمہیں دفنا دیا جائے۔ الحیاء من الایمان، بے حیائی کا خاتمہ۔